18ویں صدی عیسوی میں ہندوستان میں مذہبی، سیاسی اور سماجی بحران برپا ہوا تو صوفیاء اکرام نے بہت ہی اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے احساس کمتری، بے عملی اور مغربی تہذیب کے رعب سے ہندوستانیوں کو بچانے کا فریضہ انتہائی خوش اسلوبی سے انجام دیا۔ ان کی خانقاہیں ہندوستانی تہذیب و تمدن اور گراں قدر ثقافت کی امین بن گئیں، جہاں دکھی دلوں کا مداوا ہوتا اور منتشر ذہنوں کو یکسوئی عطا کی جاتی۔ اس عہد میں ہندوستان کا خطہ روہیل کھنڈ اس اعتبار سے بھی اہم تھا کہ یہاں متعدد صوفی بزرگ انسانی قدروں اور اسلام کی عملی تعلیمات کو عوامی سطح پر فروغ دینے میں پیش تھے۔ روہیل کھنڈ کی تاریخی سرزمین پیلی بھیت میں اس عہد کی عظیم المرتبت شخصیت قطب پیلی بھیت حضرت شاہ جی محمد شیر میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مزار آج بھی مرجع خاص و عام بنا ہوا ہے، جہاں روز و شب علماء، حکام، اہل اقتدار اور امیر غریب بلا امتیاز مذہب و ملت حاضر ہو کر نہ صرف خراج عقیدت پیش کرتے ہیں بلکہ تسکین زندگی پاتے ہیں۔ حضرت شاہ جی میاں پابند کتاب و سنت تھے، اگرچہ ظاہری طور پر علوم حاصل نہ کیے مگر باطنی تصرفات میں درجہ کمال کی منزل پر فائز تھے۔ اس عہد کے معروف صوفیاء علماء فضلاء ہی نہیں بلکہ عوام و خواص بھی حضور شاہ جی میاں کے باطنی کمالات سے متعارف تھے۔ قطب پیلی بھیت حضرت شاہ جی محمد شیر میاں رحمۃ اللہ علیہ کا سن ولادت 1220 ہجری ہے۔ آپ کا اسم مبارک محمد شیر تھا اور والد ماجد کا نام محبت شیر خان تھا۔ آپ کے والد شاہجہاں پور میں رہتے تھے۔ حضور شاہ جی میاں کی والدہ ماجدہ حضرت اسحاق خان ساکن پیلی بھیت کی صاحبزادی تھیں۔ ان کا مبارک نام نور جہاں بیگم تھا۔ آپ اللہ کی برگزیدہ بندی اور ولیہ تھیں۔ آپ کا مزار حضور شاہ جی میاں کے مزار پر انوار کے برابر میں بنا ہوا ہے۔ حضرت شاہ جی میاں کے اجداد بھڑیچ پٹھان تھے اور افغانستان سے آ کر اس خطے میں آباد ہو گئے تھے۔ شاہ جی میاں کے والد آپ کے بچپنے کے دنوں میں ہی اپنے مالک حقیقی سے جا ملے، لہٰذا حالات کے تحت آپ اپنی ننیہال پیلی بھیت شریف اپنی والدہ کے ساتھ تشریف لے آئے اور اپنے ماموں جان نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہنے لگے، جو خود ایک اللہ کے ولی تھے۔ حضرت شاہ جی میاں شروع سے ہی یاد الہی میں مشغول رہتے اور اپنی والدہ کی خدمت میں لگے رہتے تھے۔ آہستہ آہستہ آپ کی شہرت دور دراز علاقوں تک پھیلنے لگی۔ آپ نے اپنی والدہ کے ساتھ پیلی بھیت کے محلہ منیر خان میں سکونت اختیار کی۔ حضرت شاہ جی میاں اپنے وقت کے سلسلہ نقشبندیہ کے ایک معروف بزرگ حضرت سید احمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے، جن کا مزار پاک بھٹپورہ شریف ضلع رامپور میں آج بھی مرجع خلائق ہے۔ آپ کے مرشد نے آپ کو خلافت عطا فرمائی اور مرشد کے حکم پر پیلی بھیت کے منصب ولایت پر جلوہ افروز ہوئے۔ آپ کے پیر و مرشد اکثر پیلی بھیت تشریف لاتے تھے، لیکن عرصہ دراز تک حضرت شاہ جی میاں کا یہ معمول تھا کہ آپ صبح سویرے اپنی والدہ کی ضرورتیں پوری کر کے اپنے پیر و مرشد کے حضور بھٹپورہ شریف روانہ ہو جاتے تھے۔ مرشد کی خدمت کے بعد پھر شام کو والدہ کی خدمت کے لیے پیلی بھیت حاضر ہو جاتے۔ آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ والدہ کی خدمت اور پیر و مرشد کی اس طرح حضوری سے آپ کو بلند درجات حاصل ہو گئے تھے۔ پیلی بھیت شریف میں حضرت شاہ جی میاں کے 3 پیر بھائی اور موجود تھے، جن کے مزار آج بھی مرجع خلائق ہیں، جن میں آپ کے ماموں حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت لطف اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت عبدالسبحان شاہ میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ان تینوں بزرگوں نے حضرت شاہ جی میاں سے پہلے ہی وصال فرمایا۔ شاہ جی میاں حضور کا اخلاق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین اخلاق کا پیکر تھا۔ شاہ جی میاں کے یہاں امیر غریب کوئی بھی آتا، آپ کسی کو بھی بنا کھانا کھائے نہیں جانے دیتے۔ شاہ جی میاں کی الفت و شفقت کا یہ عالم تھا کہ جو آپ سے ایک بار مل لیتا پھر وہ ہمیشہ آپ سے ملاقات کی خواہش رکھتا۔ شاہ جی میاں حضور علم دوست تھے اور علماء اہل سنت کی بہت قدر فرماتے تھے۔ آپ کے ہم عصر علماء و صوفیاء میں ہم شبیہ غوث اعظم حضرت سید شاہ علی حسین اشرفی میاں کچھوچوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، استاذ المحدثین حضرت علامہ وسیع احمد محدث صورتی ثم پیلی بھیتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت سید وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ دیوا شریف، خلیفہ اعلیٰ حضرت مفسر قرآن حضرت علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت علامہ
سلامت اللہ رامپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وغیرہ اکابرین اہل سنت حضرت شاہ جی میاں سے بہت محبت فرماتے تھے اور خود شاہ جی میاں بھی ان سے کمال انسیت رکھتے تھے۔ آپ کے سبھی سے اچھے مراسم تھے۔ یہ سبھی حضرات آپ سے اور آپ ان سبھی سے ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے۔ سرکار قطب پیلی بھیت شاہ جی میاں اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک دوسرے سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت شاہ منیر خان صاحب سرکار شاہ جی میاں حضور سے مرید ہونے کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضور مجھے اپنا مرید فرما لیں۔ سرکار شاہ جی میاں نے چند لمحات کے لیے اپنی آنکھوں کو بند رکھا، پھر ارشاد فرمایا، آپ کا حصہ میرے یہاں نہیں بلکہ بڑے مولوی صاحب یعنی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے یہاں ہے، لہذا آپ بریلی چلے جائیں۔ لیکن منیر خان صاحب شاہ جی میاں سے مرید ہونے کی ضد کرنے لگے تو شاہ جی میاں نے انہیں سمجھایا، آپ کا حصہ وہی ہے، جو ان کا ہے وہ میرا ہی تو ہے اور جو میرا ہے وہ ان کا ہے۔ اس طرح بہت سے واقعات ایسے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ سرکار شاہ جی میاں حضور علماء اہل سنت سے کس قدر محبت فرماتے اور سنت کی نشر و اشاعت دیکھ کر خوش ہوتے تھے اور سنت کی تبلیغ کرنے والوں کے لیے ہمیشہ دعا گو رہتے تھے۔ آپ کے اہم ترین خلفاء میں چند نام یہ ہیں: سجادہ اول فرزند روحانی حضرت سرکار ننھے میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید انور علی شاہ صاحب پیغمبر پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولوی عبد البصیر میاں صاحب پیلی بھیتی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بشیر میاں صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت شاہ جی میاں حضور کا وصال 5 ذی الحج 1324 ہجری مطابق 20 جنوری 1907 کو پیلی بھیت شریف میں ہوا۔ آپ کا آستانہ پیلی بھیت شریف میں آج بھی دکھی لوگوں کے لیے سکون قلب کا باعث ہے۔ اللہ کریم آپ کے مزار پر انوار پر رحمت و برکات کی بارشیں فرمائے اور ہمیں شاہ جی میاں حضور کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ آپ کے ارشادات پر عمل کرتے ہوئے شریعت مطہرہ کا پابند بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔